السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سیل سائیکل۔ سیل سائیکل یعنی ہولی چکر۔ ایک خلیے سے دو بنتے ہیں، دو سے چار بنتے ہیں، چار سے آٹھ بنتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا سیل تھیوری، سیل کی نظریے کے مطابق نیا ہولیہ نیو سیل ایز اوریجنیٹ فرام پریویس سیل، یعنی پہلے سے موجود ہولیے سے نیا ہولیہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی پوری ہے۔ The cell which is divided is known as parent cell۔ وہ ہولیہ جو تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو parent cell کہلاتے ہیں۔ And the new cell is formed as a result is known as daughter cell۔ اور جب نیا ہولیہ بن جاتا ہے اس کو daughter cell کہتے ہیں، اس کو parent cell کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جب تقسیم ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ہولیوں میں تو پھر اس کو ڈاٹر سیل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاٹر سیل ہو گیا اور یہ پیرنٹ سیل ہو گیا، یہ دو آپس میں تقسیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، the cell division is needed of development, growth, feeding and for sexual and asexual reproductions۔ یہ جو ہے ہولی تقسیم جو ہے وہ ضرورت ہوتے ہیں مطلب جسم کے بڑھوتری میں، ترقی میں، بڑھوتری میں، اور یہ جو زخم ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اور سیکشول یعنی جنسی عمل میں، اور بغیر جنسی عمل تولید کے لیے یہ کیا ہے، یہ سیل ڈویژن بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، it is increase the number of the cell and also transfer genetic characteristic to the next generation۔ یہ ہولیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے سیل ڈویژن، اور یہ جینیاتی خصوصیات بھی نئے نسل میں منتقل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ماں باپ کی خصوصیات کو اپنے بچوں تک ٹرانسفر کرنے کے لیے سیل ڈویژن ضروری ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ سیل ڈیورنگ سیل سائیکل سیل گرو ان سائز، form new molecules and organelles, replicate chromosomes and divide the cell into equally distributed genetic material in the daughter cell۔ سیل سائیکل میں کے دوران سیل بڑا ہو جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے اور نئے مالیکیول بناتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ایٹم کو مالیکیول کہلاتے ہیں۔ آرگنیز مطلب انڈوپلازمک ریٹیکولم، گالجی باڈیز، یہ جو چھوٹے چھوٹے ارگن ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں، سیل میں پورا ہو جاتا ہے۔ اینڈ دین ریپلیکیٹ کروموسومز، اور اس میں کرومیٹن، دو کرومیٹن سے کروموسوم بن جاتے ہیں، کرومو کلرفل سومز میں باڈی، وہ کلرفل باڈی بناتے ہیں، اور یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے، کاپی بن جاتے ہیں اس کی سیل ڈویژن میں۔ اینڈ ڈیوائڈ دا سیل انٹو ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ جینیٹک مٹیریل ان دا ڈاٹر سیل، اور جو ہے جینیاتی خصوصیات جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے سیل میں کروموسوم، اور کروموسوم کے اوپر ڈی ہوتا ہے جو ہیریڈیٹی کریکٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وراثتی خصوصیات اپنے پیرنٹ سیل سے ڈاٹر سیل تک منتقل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، the sequence of events which involve the growth of newly formed cell replicates its genome and divide into two daughter cells ultimately known as cell cycle۔ سیل سائیکل وہ واقعہ ہوتا ہے جو کہ اس میں ہولیہ بڑا ہو جاتا ہے اور نیا ہولیہ بن جاتا ہے، اور جینوم، اور اس کا جو جینوم ہے، جینیاتی کریکٹر ہے، وہ بھی نئے ہولیہ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ڈیوائڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیل، اور یہ جو دو ڈاٹر سیل میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو سائیکل کیا کہتے ہیں، سیل سائیکل کہلاتے ہیں۔ پھر یہ
سیل آگے بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک سے دو بن جاتا ہے، پھر یہ آگے تقسیم ہو کے دو بن جاتا ہے اس سے، تو مطلب ایک خلیہ چاروں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کو صحیح سائیکل کہلاتا ہے۔ ہاں، اٹ کنٹینس ٹو فیز، یہ دو بڑے بڑے مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس میں انٹر فیز ہوتا ہے، دوسرا میٹاٹک فیز ہوتا ہے، بڑے فیز، ٹھیک ہے۔ انٹر فیز میں پھر چھوٹے چھوٹے فیز ہوتے ہیں۔ انٹر فیز دا پیریڈ ان cell cycle between two consecutive division. It is divided into G1 phase. انٹرفیز G1 phase یعنی گیپ 1 phase میں، اور سنتھیسس S phase میں، G2 phase گیپ 2 phase۔ یہ آگے تھری حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے انٹرفیز۔ انٹرفیز یہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ ادھر سے ادھر تک جو مرحلہ ہے انٹرفیز میں آتا ہے، G1 phase، S phase آتا ہے، اور G2 phase آتا ہے، اس تینوں کو انٹرفیز کہلاتے ہیں۔ پھر اس کو G1 phase، یہ کون سا فیز ہوتا ہے؟ یہ G1 phase اسٹارٹ دا پروڈکشن آف نیو سیل، یہ نیا حلیہ بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ سیل گروز ان سائز، اس میں سیل بڑا ہو جاتا ہے۔ انکریز دا نمبر آف آرگنیز، اس میں آرگنیز بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فارم نیڈی پروٹین اینڈ ادر سبسٹانس، اور ضروری لحمیات اور اشیاء جو ہیں وہ بن جاتا ہے اس مرحلے میں۔ اٹ فارم انزائم اینڈ نیوکلیوٹائڈ آف DNA required for the replication process، اور اس میں انزائمز یعنی حاملے اور نیوکلیوٹائڈ آف ڈی این اے کی نیوکلیوٹائڈ بن جاتا ہے، جو کہ ریپلیکیشن یعنی کاپی کرنے میں مطلب کام آتا ہے نا، ضرورت ہوتا ہے اس کا، ریکوائرڈ ہوتا ہے ریپلیکیشن میں ڈی این اے کا اور انزائم کا۔ سنتھیسس فیز، یہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ یہ والا مرحلہ، یہ مرحلہ اس مرحلے میں ہوتا ہے اٹ از دا سنتھیسس فیز آف ڈی این اے، اس میں ڈی این اے بن جاتا ہے۔ ڈی این اے ڈبل اسٹینڈرڈ سیڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے لیڈر کی طرح، اس میں ڈی این اے بن جاتا ہے، اور the cell replicates its entire genetic material to form its two copy، اور یہ سیل جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، کاپی بناتا ہے جینیٹک مٹیریل کا، جنسی مواد کا، وہ جو ہے کاپی بناتا ہے ڈی این اے کا، دو کاپی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ کروموسوم ہیز ٹو کرومیٹڈ ڈیورنگ سیل ڈویژن، کروموسوم دو کرومیٹڈ پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک کرومیٹڈ یہ ہوتا ہے اور ایک کرومیٹڈ یہ ہوتا ہے، اس سارے کو کروموسوم کہتے ہیں۔ یہ سینٹرومر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں دو کرومیٹڈ۔ Chromosome has two chromatic cell division, each one for daughter cell، ہر ایک جو ہے ڈاٹر سیل کے لیے منتقل ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سینٹرومر کو ٹچ ہوتا ہے، اس کو کروموسوم کہلاتے ہیں۔ پھر یہ تقسیم ہوتے ہیں اسے، یہ دو کرومیٹڈ جو ہے ایک سائڈ پہ پول کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ دو جو کرومیٹڈ ہے یہ اندر پول تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے سب ڈویژن میں۔ تو these chromatid are attached on one centromere known as sister chromatid، یہ ایک سینٹرومر پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اور اس کو سسٹر کرومیٹڈ کہتے ہیں، یعنی بہن والے کرومیٹڈ سیلز۔ ہاں، جی ٹو فیز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ والا فیز میں، اس فیز میں کیا ہوتا ہے؟
سیل پریپیئر فار میٹاٹک فیز، یہ میٹاٹک مرحلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہوتا ہے میٹافیز، اس میں ہوتا ہے انافیز، ٹیلوفیز، سائٹوکائنیسس، یہ مرحلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیل فارم پروٹین فار دا فارمیشن آف اسپائنڈل فائبر، اس میں پروٹین کا فارمیشن ہو جاتا ہے جو بعد میں سیل میں اسپائنڈل فائبر جو ہے بناتا ہے۔ اسپائنڈل فائبر اس طرح ہوتا ہے، ادھر سنٹرول ہوتا ہے، ادھر سنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسپائنڈل فائبر یہ چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، لائک ایسے اسپائنڈل فائبر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ مور مائٹوکانڈریا اور فارم، اور اس کیس میں مائٹوکانڈریا جو زیادہ تیار ہو جاتا ہے تاکہ سیل کے لیے انرجی مہیا کرے، اور کیونکہ وہ مائٹوکانڈریا پاور ہاؤس ہوتا ہے، پاور ہاؤس ہوتا ہے نیوکلیس کا، سیل کا۔ مور مائٹوکانڈریا فارم جی زیرو کیس، جی زیرو کیس یہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے اس میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے بعد جی زیرو کیس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیل اسٹاپ ٹو ڈیوائڈ، اس میں سیل جو ہے اپنے تقسیم کو اسٹاپ کرتا ہے۔ نیورون ونس میچور نیور ڈیوائڈ اگین، یہ جو نیورون ہوتے ہیں اعصابی اکائی، یہ جب ایک دفعہ کیا پورا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ پھر آگے تقسیم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ نیورون، ٹھیک ہے، اس طرح شکل ہوتی ہے نیورون، تو یہ پھر آگے تقسیم نہیں ہوتا، یہ اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ نیورون ایک دفعہ جنگ ہو جائے تو پھر وہ ریپیئر بھی نہیں ہو سکتا، مطلب یہ اس کا ہی نہیں ہو سکتا۔ Cell of the liver and kidney temporarily enter into gap zero phase، اور یہ سیل لیور کا سیل جو ہے جگر کا اور گوجے کا سیل، یہ عارضی طور پر جی زیرو فیز تک ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن عارضی طور پر ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ ایپیتھیلیل سیل ڈیوائڈ کنٹینیوسلی، اور ایپیتھیلیل سیل جو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے دو، دو سے تین، ایسے کنٹینیوس ڈیوائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایپیتھیلیل سیل جو ہے کنٹینیوسلی ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ میٹاٹک فیز، سیل ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیل، اس کو بولتے ہیں میٹاٹک فیز۔ اوکے، یہ اس کا پورا ڈائگرام ہے اس ڈویژن کا۔ سیل گروتھ، ادھر سے ادھر تک سیل گروتھ ہو جاتا ہے، پھر ادھر ڈی این اے ریپلیکیشن ہو جاتا ہے، اور ادھر سے پریپریشن آف یا میٹاسس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر سے ادھر تک سیل ڈویژن ہو جاتا ہے۔ تو اسپینڈل اپریٹس یہ کیا چیز ہے، پہلے ہم نے پڑھا اس کو اسپینڈل پر، سائٹوسکیلیٹن فارم اسپینڈل اپریٹس ڈیورنگ سیل ڈویژن، اور سائٹوسکیلیٹن جو ہے یہ سائٹوپلازم میں پڑے ہوتے ہیں پروٹین، اور یہ جو بناتا ہے اسپائنل اپریٹس بناتے ہیں سیل ڈویژن کے لیے۔ اسپائنل اپریٹس سیپریٹ کروموسومز اینڈ موو دیم ٹو دا اپوزٹ پول، یہ کروموسوم جو ہے علیحدہ کرتے ہیں، اور اپوزٹ پول، یہ دونوں اپوزٹ پول ہیں، ایک پول یہ ہیں اور تب ایک پول یہ ہے اور ایک پول یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کروموسوم کو علیحدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ٹھیک ہے، spinal appears spread chromosome and move them to the opposite pole. Centromere of chromosome pull them into opposite pole. یہ سینٹرومیر ادھر ہوتے ہیں، یہ سینٹرول ہوتے ہیں، ادھر سینٹرول دو جوڑے ہوتے ہیں، سینٹریول، یہ سینٹرول پودوں کے ہونے میں نہیں ہوتا، دوسرے طریقے سے وہ جو ہے ڈویژن ہو جاتا ہے سینٹریول، اور یہ اگر سینٹرومیر ہوتے ہیں، سینٹرومیر کے ذریعے جو ہے یہ کروموسوم اپوزٹ پول کی طرف حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، آ جاتا ہے، بعد میں یہ سائٹوپلازم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، اس کو سائٹوکائنیسس کے بعد پھر اسے
دو خلیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے پھر. Spinal apparatus. The spinal apparatus is the whole structure including the spinal fiber, central and eastern fiber. ٹھیک ہے. پولر مائکروٹیوب، اس کو پولر مائکروٹیوب بھی کہلاتے ہیں. کائنوٹوکور مائکروٹیوب، یہ موسم کے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیوب ہوتے ہیں، اس کو کائنوٹوکور ٹیوب کہتے ہیں. یہ ہے کائنوٹوکورس. یہ ہے سینٹروڈ کے دو پیر جوڑے ہیں. یہ موٹاٹی سینٹر، یہ اس کا جو سینٹر ہے سینٹرومیر موٹاٹی کا، اس کو سینٹرومیر کہتے ہیں. اس کو ایسٹر فائبر بھی کہتے ہیں، ایسٹر. اور ٹھیک ہے، چلو کل ہم پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ملٹا سے. اوکے، والسلام.